سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ. ہمارے جتنے بھی صحافی برادری کھڑی ہے روزے کی حالت میں آپ یہاں اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آج کارروائی ہوئی ہے اور امید ہے کہ کل انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گی. حکومتی ہمارے وکلاء حضرات نے حکومتی موقف سامنے رکھا ہے. جو عدالت کے اندر گفتگو ہوئی ہے اس پہ گفتگو کرنا, تفصیلاً جاننا مناسب نہیں ہے کیونکہ سب جوڈس معاملہ ہے. لیکن 3-4 نکات میں سامنے رکھوں گا جو پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں جو کل سے ہمارے اپوزیشن کے محترم دوست ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے حق عدم اعتماد کو نہ رد کر سکتا ہے نہ رد کر رہا ہے. وہ آئین پاکستان آپ کو دیتا ہے, کسی کا آپ پہ احسان نہیں. لیکن جو 2 اسپیکٹ سامنے آئے ہیں, ایک جو اس میں فورن ایلیمنٹ سامنے آیا ہے اور دوسرا جس طریقے سے ملک کے اندر بھی آپ نے اس کو مینیپولیٹ کیا ہے. ہم تو سمجھتے تھے قانون کے اور تاریخ کے اور سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے کہ چھانگا مانگا کی سیاست, مری کی سیاست, لوگوں کے ضمیر کی خرید و فروخت ختم ہو گئی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح ایک سندھ ہاؤس مقدس ہاؤس کو یوز کیا گیا فیڈریشن کے خلاف, وہ صوبہ جو باب الاسلام بھی ہے اور پاکستان کو بنانے والا صوبہ ہے, وہاں اس کے مقدس ہاؤس کو سندھ ہاؤس کو یوز کیا گیا خرید و فروخت کے لیے. یا جس طریقے سے ممبران کو رکھا گیا, کیا یہ ووٹ کو عزت دو ہے؟ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ جو میری بہن جیسی ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور میاں صاحب سے بھی, شہباز صاحب سے بھی اور نواز شریف صاحب سے بھی, یہ ہے آپ کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو؟ یہ اچانک جو ضمیر جاگا یہ کیسے جاگا؟ اور چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ 22 کروڑ عوام کے نمائندہ ووٹ لینے والے ممبران کو آپ کی وجہ سے اپنے چہرے چھپا کے کیموفلاج ہونا پڑا, چھپنا پڑا. کبھی سندھ ہاؤس, کبھی ایک بڑے 5 سٹار ہوٹل کا 5واں نمبر فلور, اور کبھی کسی کے فارم ہاؤس. یہ ہے ووٹ کو عزت دینا؟ یہ ہے عوام کے ووٹ کو عزت دینا؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے عدم اعتماد کی تحریک لائے ہیں. آپ بے شک عدم اعتماد کی تحریک لائیں, لیکن یہ تو بتائیں, قوم کو یہ تو بتائیں کہ آپ کے ممبران کو پتہ تھا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے. آپ صحافی حضرات سامنے موجود ہیں, آپ کو پتہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے؟ اسمبلی میں کسی کو پتہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے؟ کسی کو نہیں پتہ تھا. لیکن 7 سمندر پار ان کے بیرونی آقاؤں کو پتہ تھا, اور باقاعدہ دھمکی آمیز میمو بھجوایا گیا کہ اگر تو عمران خان صاحب کی حکومت گرتی ہے اور عدم اعتماد کامیاب ہوتا ہے تو پھر ستہ خیراں, لیکن اگر عمران خان صاحب کی حکومت رہتی ہے اور عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پھر پاکستان, اٹ ول بی ٹف فار پاکستان, پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی. کون ہوتے ہیں یہ بات ہمیں کرنے والے کہ پاکستان میں کس کی حکومت رہے اور کس کی جائے؟ اور پھر اس کے بعد یہ بات کرنا کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت گرتی ہے تو پھر ہم آپ کا گناہ معاف کر دیں گے. رمضان کا مہینہ ہے, ہم تو اپنے گناہ اوپر والے سے بخشواتے ہیں. شہباز صاحب, میاں صاحب, زرداری صاحب, اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ نے کب سے 7 سمندر پار فرنگیوں کے دیش سے اپنے گناہ بخشوانی شروع کر دیے. اور پھر یہ بات کرنا, آپ کو کیسے پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے بعد جو حکومت آئے گی وہ آپ کی پالیسیز کے مطابق جائے گی؟ تو یہ جو سوالات ہیں یہ جوابات چاہتے ہیں, آپ کی طرف سے جوابات چاہتے ہیں. انہی دنوں میں اس مخصوص ملک کے پولیٹیکل اتاشیز اور ان کے ایمبیسی کا ہمارے کچھ سیاستدانوں کے ساتھ بہت زیادہ انگیج کرنا اور مستقل انگیج کرنا کس مقصد کے لیے؟ کس مقصد کے لیے؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب اپوزیشن کو دینا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی, وہ کون سی عمران خان صاحب کی پالیسیز تھیں جو ویسٹ کو نہیں بھا رہی اور جس میں خدا نخواستہ آپ یوز ہو رہے ہیں؟ کیا آپ یوز ہو رہے ہیں؟ کیا آپ پاکستان میں رجیم چینج کے لیے یوز ہو رہے ہیں؟ اور آخری بات, آپ سب ماشاءاللہ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, دنیا اس بات کی, تاریخ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جب کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, ایک ڈیولپنگ کنٹری میں ٹاورنگ لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کر سکتی ہے کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے, ہم ایبسولوٹلی ناٹ پہ نہیں چلیں گے, ہم برابری کی سطح پہ چلیں گے.
تو پھر ان کو رجیم چینج کی طرف لے جایا جاتا ہے. اور بڑا افسوس ہوا سیاسی اختلافات اپنی اپنی جگہ پہ. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم غریب ہوں گے, قرضے بھی لیے ہوں گے, لیکن اپنی غیرت گروی نہیں رکھی. شہباز صاحب, محترم فارمر اپوزیشن لیڈر صاحب, شہباز صاحب صدر مسلم لیگ نون, آپ نے جب کہا کہ بیگرز اور ناٹ چوزرز, تو 22 کروڑ عوام کو بیگرز کہنے کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا. اور آخر میں پھر اس بات کی انشاءاللہ اعادہ اور ارادہ کہ عمران خان صاحب نے قومی حیرت اور غیرت اور حمیت پہ سٹینڈ لیا ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے, عمران خان نشانہ ہے. کیونکہ عمران خان نے اسلاموفوبیا پہ سٹینڈ لیا, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سٹینڈ لیا, رحمت العالمین اتھارٹی بنائی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات آپ یہاں مساجد میں بیٹھ کے کرتے تھے, وہ بات عمران خان صاحب یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کی کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کا دن منوایا اور دنیا کو بتایا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے. تو داخلی سطح پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنا, خارجی سطح پہ آزاد خارجہ پالیسی, اور ملک کے اندر اسلاموفوبیا, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان چیزوں پہ جب عمران خان صاحب آئے تو کسی کو ایک آنکھ نہ پائے. انشاءاللہ کامیابی پاکستانی عوام کی ہے, اور عمران خان صاحب نے وے فارورڈ دیا ہے کہ اگلا الیکشن از دا وے فارورڈ. ہاں, وہ لوگ جو بڑا عوام کی بات کرتے تھے, ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, آج عمران خان صاحب جب 22 کروڑ عوام کی طرف جا رہے ہیں, وہ شخص جس کو ہم چیلنج کرتے تھے کہ عمران خان صاحب, عمران نیازی صاحب, عمران خان صاحب آپ عوام سے ڈرتے ہیں, عوام کے پاس کیوں نہیں جاتے, تو عمران خان تو عوام میں کھڑا ہے, آپ کدھر کھڑے ہیں. بہت شکریہ.